جماعت تھی۔ تو میں کہ اس کے بعد میرا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جس کے ناخن لوہے کے اور تانبے کے تھے اور وہ اپنے لوہے اور تانبوں کے ناخنوں سے اپنے سینے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، ان کے گوشت کو جو ہے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو دوسرے لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں میں پڑتے تھے۔ پھر میرا گزر ہوا ایک قوم پر جس کے آگے پیچھے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لٹکے ہوئے تھے، کپڑوں کے چیتھڑے لگے ہوئے تھے اور وہ اونٹ کی طرح چر رہے تھے، کھا رہے تھے۔ اور کیا کھا رہے تھے؟ جہنم کے پتھر کھا رہے تھے اور زقوم تھوہر کا درخت کھا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مالدار اغنیاء متمول لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر میرا گزر ہوا ایک شخص پر جو نہر میں غوطے کھا رہا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا۔ جب یہ نکلنے کے لیے آتا تو یہ پتھر اسے مارتا اور وہ پتھر منہ سے پیٹ میں چلا جاتا تھا۔ مسلسل اس کے ساتھ یہ کارروائی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو سود دیا کرتا تھا، سود خور تھا، کہ اپنے پیٹ کو جہنم کے پتھروں سے بھر رہا ہے۔ اور پھر میرا گزر ہوا ایک شخص پر کہ لیٹا ہوا ہے، ایک دوسرے شخص کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے اور وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جاتا ہے، سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر دور جا کر گرتا ہے۔ پھر وہ شخص پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے، جب وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے تو اس کا سر جڑ چکا ہوتا ہے، پھر دوبارہ مارتا ہے جس سے اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے بارے میں سستی کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے تو وقت پر نہیں پڑھتے تھے، وقت پر پڑھتے تھے تو باجماعت نہیں پڑھتے تھے، باجماعت پڑھتے تھے تو صحیح وضو نہیں کرتے تھے، وضو صحیح کرتے تھے تو نماز کے اندر صحیح خشوع خضوع نہیں ہوتا تھا، نماز کے مسائل فرائض ارکان واجبات مستحبات وہ نہیں جانتے تھے۔ میں کہ پھر میرا گزر ہوا ایک لکڑی پر کہ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس سے چپک جاتی ہے، اس کے کپڑے پھاڑتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ پھر میرا گزر ہوا ایک شخص پر جس کے پاس لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا تھا اور وہ اتنا وزنی تھا جس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن اور لکڑیاں ڈالتا جا رہا تھا اور ڈالتا جا رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر لوگوں کی امانتوں کا بوجھ ہے اور وہ امانتوں کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، لیکن اور زیادہ اس میں ڈال رہا ہے۔ اور پھر میرا گزر ہوا ایک قوم پر میں نے دیکھا کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں اور تنور جل رہے ہیں، ہانڈیاں پک رہی ہیں۔ ایک ہانڈی میں اچھا گوشت ہے، صاف ستھرا ہے، خوشبودار ہے، ذائقہ دار ہے، حلال ہے، اور دوسری ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے جو سڑا ہوا، جلا ہوا، بدبودار، مردار، خراب، نجس، غلیظ۔ لیکن میں نے دیکھا کچھ مرد ہیں کہ حلال، طیب، پاکیزہ، صاف ستھرا، خوشبودار گوشت کے پاس نہیں جاتے، جلے ہوئے، سڑے ہوئے، گندے، ناپاک،
غلیظ گوشت کی طرف جا رہے ہیں، کچھ عورتیں بھی اسی طرف جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو زناکار تھے، اپنی منکوحہ حلال صاف ستھری طیب پاک عورتوں کو چھوڑ کر زانیات کے ساتھ رات گزارتے تھے، نہ بدکارہ عورتوں کے پاس شہوت رانی کے لیے رات گزارتے تھے۔ اور یہ جو ناپاک گوشت کی طرف عورتیں جا رہی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں زانیہ قسم کی جو اپنے منکوح اور اپنے حلال اور پاک جائز مرد کو چھوڑ کر دوسروں سے حرام کاری کراتی ہیں۔ اور میں کہ اس کے بعد چلتے چلتے ہم بیت المقدس پہنچ گئے، مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں ایک حلقہ تھا اور اس حلقے کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حلقے کے ساتھ پتھر کے ساتھ اپنی سواری براق کو باندھا، اس لیے نہیں باندھا تھا کہ یہ بھاگ جائے گی، بلکہ امت کو تعلیم دینی تھی کہ ذرائع اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ کی ذات پر اعتماد توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پتھر میں ایک سوراخ تھا جو مرور زمانہ کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس میں سوراخ کیا اپنی انگلی سے اور براق باندھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ حضرت جبریل بھی داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے اعزاز کے لیے، آپ کے پروٹوکول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحیۃ المسجد ادا فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ادا کی، ملائکہ بھی سارے کے سارے اس میں موجود تھے، بڑی کثیر تعداد میں۔ اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، اب کون جائے گا مصلی پہ؟ سب نے صفیں بنائی ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ در حقیقت یہ یوم میثاق تھا، یہ ایفائے میثاق تھا، یہ ایفائے عہد کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، جس عہد کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا تھا، قول و قرار تھا، میثاق لیا گیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ آخری نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو اب یہ وہ دن تھا، سب نبیوں نے، سب نبی مقتدی بن گئے، امام الانبیاء بن گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام کعبہ تو تھے، امام قبلہ تو تھے، بیت اللہ کے امام تھے۔ اللہ نے ساتھ ساتھ بیت المقدس کا بھی امام بنا دیا تاکہ امام القبلتین بن جائیں۔ ساری دنیا کے امام تو تھے، اللہ نے انبیاء کی امامت بھی کروا دی تاکہ انبیاء بھی آپ کے مقتدی بن جائیں، انبیاء بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ وہ میثاق پورا ہو جائے جو سورہ آل عمران میں اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے لیا تھا۔ ملائکہ نے نماز پڑھی۔ اب یہ پورا جشن تھا، یہ ایک عجیب سا